بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 241 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ یعنی پیچھے جو عدت کے مسئلہ میں ہم نے فقہا کا اختلاف پڑھا تھا کہ اگر عدت کے دوران کوئی شخص نکاح کر لے تو اس کے نکاح کا کیا حکم ہے، آیا وہ نکاح صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا، تو فقہا کے درمیان اس میں اختلاف تھا۔ ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے اور دوسری طرف امام مالک رحمہ اللہ تھے۔ تو اختلاف کا جو سبب تھا وہ آج انشاءاللہ ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے فاضلین علماء کی ذمہ داری پر گفتگو کی تھی کہ ایسے مسائل جن میں لوگ شریعت کی حدود میں رہ کر ظلم کی طرف بڑھنا شروع کر دیں یا کسی نقصان کی طرف بڑھنا شروع کر دیں، تو ان میں فاضلین علماء اور فقہا کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی ایسے مسائل ہر شعبے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ طب میں دیکھ لیں کہ طبیب جو ہے وہ ہر مریض کو ایک قسم کی دوائی نہیں دیتا، تو ایسے ہی شریعت میں بھی ہر شخص کے لیے مسئلے کی نوعیت اور مسئلے کا حکم ایک جیسا نہیں رہتا بلکہ بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر علماء اور فقہا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاملات پر نظر رکھیں، اور اگر کسی شخص کے لیے اس حکم میں نقصان ہو تو نوعیت کو بدل دیا جائے، اور اگر فائدہ ہو تو پھر وہی حکم رہنے دیا جائے۔ تو اس لیے جو نکاح کا مسئلہ تھا اس میں بھی ہم نے علماء کی جو ذمہ داری تھی اس پہ گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے 11ویں فصل شروع کی تھی، اور 11ویں فصل جو تھی وہ عدت کے مانع ہونے کے بارے میں تھی۔ یعنی عدت بھی ان اشیاء میں سے ہے جو نکاح سے مانع ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے پیچھے ایک اختلافی مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص عدت کے دوران نکاح کر لے تو کیا اس کا نکاح ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اور وہ ہم بستری بھی کر لے۔ تو دو گروہ تھے فقہا کے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول تھا، کہ ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ تھا کہ بس ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، ہاں جب عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس پر تفصیلی گفتگو فقہا کے اختلاف کی وضاحت کی صورت میں ہم نے کر لی تھی۔ تو ایسے ہی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو فقہا کے یہ دو گروہ بن گئے ہیں اور یہ اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب کیا ہے، کیوں یہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، اس روایت کا بھی آج کے اس سبق میں ہم تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، فقہا کے درمیان جو اختلاف تھا اس اختلاف کا سبب عَلَى قَوْلِ الصَّاحِبِ حُجَّةٌ، اس بات پر ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے، ام لیس بحجۃ، یہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ یہ اصل اختلاف کا مسئلہ ہے۔ یعنی اس مسئلے کے اوپر عدت کے دوران نکاح کرنے کی جو بات ہے، یہ عدت کے دوران نکاح کرنے کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی بنیاد اس مسئلے کے اوپر ہے۔ یہ چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس لیے عدت کے دوران نکاح کرنے کے درمیان بھی فقہا کا اختلاف ہو گیا ہے۔ وذالک، اس کی تفصیل مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ ان مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے روا عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب و سلیمان بن یسار، امام مالک رحمہ اللہ نے ابن شہاب سے اور ان کے سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار کے واسطے سے روایت کی ہے کہ ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرق بین طلیحۃ الاسدیۃ و بین زوجہا راشد الثقفی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے طلیحہ اسدیہ اور ان کے شوہر راشد ثقفی کے درمیان میں جدائی کر دی تھی، تفریق کر دی تھی۔ کیوں؟
لما تزوجها فی العدتی، کیونکہ انہوں نے نکاح کیا تھا ان کے ساتھ من زوج ثان، جبکہ وہ دوسرے شوہر کی عدت گزار رہی تھی. یعنی راشد ثقفی نے ان کے ساتھ طلیحہ اسدیہ کے ساتھ نکاح کیا تھا جبکہ وہ دوسرے شوہر سے طلاق کے بعد واقع ہونے والی عدت گزار رہی تھی. تو اس عدت کے دوران ہی راشد نے ان سے نکاح کر لیا تھا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان تفریق کر دی تھی، جدائی کر دی تھی. وقال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت فی عدتها، کہ کوئی بھی عورت جس سے اس کی عدت کے دوران نکاح کیا گیا ہو، فإن کان زوجها الذی تزوجها لم يدخل بها، اور اس کا وہ شوہر جس نے اس سے عدت کے دوران میں نکاح کیا ہے اس نے اسے ہم بستری نہ کی ہو، تو فرق بینہما، تو دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، دونوں کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی. ثم اعتدت بقیت عدتها، پھر وہ اپنی بقیہ عدت گزارے گی من الاول، یعنی پہلے شوہر کی جو عدت گزار رہی تھی اس عدت کو پورا کرے گی. ثم کان الآخر خاطبا من الخطاب، پھر دوسرے شوہر کو جو ہے پیغام بھیجنے کی اجازت ہوگی. یعنی پھر جو ہے نا نیا شوہر جو ہے وہ اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، اس سے پہلے نکاح کا پیغام اس کو نہیں بھیجا جا سکتا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی عورت جس سے عدت کے دوران نکاح کر لیا گیا ہو اور اسے ہم بستری نہ کی گئی ہو تو ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی. ہاں، جب عدت پوری کر لے گی تو پھر دوسرا شوہر جو ہے وہ اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے. وَإِن كَانَ دَخَلَ بِهَا، اور اگر دوسرے شوہر نے جس نے عدت کے دوران میں نکاح کیا ہے اس نے ہم بستری کر لی ہو تو فرق بینہما، پھر بھی ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی. ثم اعتدت بقیت عدتها من الاول، پھر وہ پہلے شوہر کی جو ہے وہ عدت پوری کرے گی. ثم اعتدت من الآخر، اور پھر وہ دوسرے شوہر کی عدت پوری کرے گی. یعنی دوسرے شوہر نے جو جدائی کروائی ہے ان کے درمیان، یعنی عدت کے دوران اس نے نکاح کیا تھا تو ہم بستری بھی کر لی، تو ہم بستری کی صورت میں پھر اب وہ دوسرے شوہر کی بھی عدت گزارے گی. ثم لا یجتمعان ابدا، اور پھر یہ کبھی بھی نہیں مل سکتے، پھر یہ دونوں کبھی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. تو قال سعید، حضرت سعید کہتے ہیں وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، اور اس عورت کو جو دوسرا شوہر ہے وہ مہر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے عورت کو حلال کر لیا. بما استحل منہا، کیونکہ اس نے اس کو حلال کر لیا اپنے لیے، اسے ہم بستری کر لی ہے، تو اس لیے یہ دوسرا شوہر جو ہے ہم بستری کی صورت میں اس کو مہر بھی ادا کرے گا. تو اب دیکھیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. تو اب اختلاف اس میں ہے کہ کیا صحابی کا جو قول ہے وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر اس کو حجت مان لیں تو پھر امام مالک رحمہ اللہ والی بات ٹھیک ہے، اور اگر اس کو وہ فقہا جو حجت نہیں مانتے صحابی کے قول کو وہ پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ قول الصحابی حجت ام لیس بحجت، قول صحابی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. اس وجہ سے عدت کے دوران نکاح کے مسئلے میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے. آگے دیکھیں وَرُبَّمَا عَزَّدُوا هَذَا الْقِيَاسَ بِقِيَاسِ شَبْهٍ ضَعِيفٍ مُخْتَلِفٍ فِي أَصْلِهِ، کہ بسا اوقات عَزَّدُوا موقد کیا ہے هَذَا الْقِيَاسَ، اس قیاس کو بِقِيَاسٍ شَبْهٍ، قیاس شبہ کے ساتھ، جو کہ ضعیف ہے، مختلف فی اصلی، اپنی اصل کے اعتبار سے مختلف بھی ہے. یعنی کس قیاس شبہ کے ساتھ اس کو موقد کیا ہے، اور قیاس شبہ جو ہے وہ ضعیف بھی ہوتا ہے اور اپنی اصل کے اعتبار سے مختلف بھی ہوتا ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ أَدْخَلَ فِي النَّسَبِ شُبْهَةً فَأَشْبَهَ الْمُلَاعِنَ، وہ یہ ہے کہ نسب میں شبہ داخل کر کے اس سے لعان والے کی مشابہ کر دیا جائے. فَأَشْبَهَ الْمُلَاعِنَ، جس کو لعان والے کی مشابہ، یعنی نسب میں شبہ کو داخل کر کے اس کو لعان کے مشابہ قرار دے دیا جائے، یہ ہے. اور یہ قیاس ضعیف ہے اور اپنی اصل کے اعتبار سے مختلف ہے. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، حضرت علی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس کے خلاف بھی مروی ہے. مخالفت عمرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہے
اس کے خلاف بھی حضرت علی اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے۔ تو اب کیا ان صحابی کی بات کو مانیں یا حضرت عمر کی بات کو مانیں؟ تو اس لیے اختلاف واقع ہوا ہے۔ والاصل، اصل بات یہ ہے، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ والاصل انہا لا تحرم، اصل یہ ہے کہ عورت حرام نہیں ہے، الا ان یقوم علی ذلک دلیل من کتاب او سنت او اجماع من الامہ، کہ جب تک کہ کتاب سے، سنت سے، اجماع امت سے کوئی دلیل پیش نہ کر دی جائے اس وقت تک عورت حرام نہیں ہے۔ لہٰذا مصنف نے کہہ دیا کہ عورت حرام نہیں ہے جب تک کہ کوئی کتاب سے، سنت سے، اجماع سے کوئی دلیل نہ آ جائے، تو تب تک عورت حرام نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مصنف کا فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا اس کا تذکرہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ عدت کے معنی ہونے کے بارے میں، معنی نکاح ہونے کے بارے میں فقہا کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو اختلاف کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ فقہا کے دو گروہ ہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام مالک کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، پھر وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جو دلائل ہیں وہ اختلاف کا سبب کی صورت میں ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 242 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا جو الباب الثانی ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اور وفی بعض روایات سے آگے ہم پڑھیں گے، یعنی اسی مسئلے کو آگے لانے کی کوشش کریں گے، آگے مزید تفصیلات اس کی ذکر کریں گے۔ تو جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔